مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ علیہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ رمضان المبارک میں کئی سال سے یہ معمول ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی تعلیمات کا خلاصہ جو حضرت کے خاص خلیفہ مجاز حضرت مولانا محمد عیسیٰ الہ آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمایا اور انفاس عیسیٰ کے نام سے شائع ہوا، اس کو بنیاد بنا کر کچھ دین کی باتیں کی جایا کرتی ہیں۔ پچھلے سالوں میں حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ملفوظات اور ارشادات کا ایک معتدبی حصہ پڑھا گیا تھا اور اس کی بارے میں کچھ گزارشات پیش کی گئی تھی۔ ان میں سے ایک اہم چیز جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں کچھ رذائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ رذائل کے معنی یہ ہے کہ بری خصلتیں، بری عادتیں، برے خیالات اور ایسی طبعی تقاضے جو انسان کو کسی گناہ پر آمادہ کرے، ان کو کہا جاتا ہے رذائل۔ رذائل جمع ہے رذیلے کی، رذیلہ، اور رذیلہ کے معنی ہے کوئی کمینی چیز، ذلیل چیز۔ اور جب اس کا اطلاق انسان کے خصلتوں پر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی کمینی خصلتیں، ایسی ذلیل خصلتیں جو انسان کے دل میں ہوتی ہیں اور اس کو وقتاً فوقتاً مختلف گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں۔ مثلا تکبر، یہ ایک ایسی خصلت ہے جو کمینہ خصلت ہے، ذلیل خصلت ہے، اور جب یہ انسان کے اندر آ جاتی ہے العیاذ باللہ تو اس کو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کرتی ہے۔ تکبر بذات خود گناہ ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اس تکبر کے نتیجے میں انسان بعض اوقات دوسرے پر ناجائز غصہ کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناجائز غصہ جو آتا ہے وہ کبھی کسی صحیح داعیے سے نہیں آ سکتا۔ ناجائز غصہ اگر ہوگا تو اس کا لازماً اس کا داعیہ کوئی گناہ ہوگا، کوئی بری بات ہوگی۔ تو تکبر انسان کو ناجائز غصہ کرنے پر مجبور آمادہ کرتا ہے۔ بعض اوقات اس تکبر کے نتیجے میں انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے،
اس کے نتیجے میں بغض میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں غیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان دوسرے کی دل آزاری میں مبتلا ہوتا ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اب ہے تو ایک رذیلہ تکبر، ایک ذلیل خصلت، ایک کمینہ خصلت، لیکن یہ انسان کو بہت سے گناہوں پر آمادہ کر رہی ہے، بہت سے گناہوں پر گناہ کی وجہ سے سرزد ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ رذیلہ ایک ایسی بری خصلت کا نام ہے جو انسان کو مختلف گناہوں پر آمادہ کرے، اور ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں ان رذائل سے پاک ہوں، بلکہ یہ رذائل ایسے ہوتے ہیں کہ اکثر اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں اس رذیلے میں مبتلا ہوں، اور ہوتا ہے۔ تکبر کرنے والے کو یہ بہت کم پتہ لگتا ہے کہ میں متکبر ہوں۔ اگر اس سے کہا جائے کہ تم تکبر کر رہے ہو تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا، ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ میں متکبر ہوں۔ ہو سکتا ہے دل میں سمجھتا ہوں کہ میں تو بڑا متواضع ہوں، تواضع سے کام کرتا ہوں، میرے رس تکبر کا نام بھی نہیں ہے، لیکن ہوگا تکبر اس میں۔ تو رذیلے یہ ایسے ہیں کہ انسان کو بسا اوقات پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں اس رذیلے کا شکار ہوں، اور ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور یہ جو ہم کسی شیخ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ بھئی فلاں شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کیا، ان کے زیر تربیت رہے، ان کی ہدایات اور ان کے مشورے حاصل کیے، اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اپنے رذائل کی اصلاح، کیونکہ خود انسان کو پتہ نہیں لگتا میرے اندر کیا رذیلہ ہے۔ شیخ پتہ لگاتا ہے، اور پتہ لگانے کے بعد اس کا علاج کرتا ہے۔ بعض اوقات علاج کا پتہ چلتا ہے، علاج کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیخ میرا علاج کر رہا ہے، اور بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ کر دیتا ہے علاج، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا علاج ہو رہا ہے، لیکن ہو جاتا ہے، اس کا طریقہ کار ایسا ہو۔ تو اس لیے یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم ان رذائل کو سمجھیں، اور ان رذائل کو سمجھ کر ان کا ازالہ یا امالہ کرنے کی کوشش کریں، تو اور کسی شیخ کی طرف رجوع کرنے کا یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب خان قدس اللہ تعالیٰ فضل اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اس معاملے میں ہمارے لیے بڑے ہی عجیب و غریب اصول اور عجیب و غریب طریقے بیان فرما دیے، مواعظ میں، ملفوظات میں، مجلسوں میں، خط و کتابت میں، ایسے ایسے عقدے کھولے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات جو اب میں چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے ہم کو اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، وہ اس رذائل سے متعلق ہے، یہ رذائل کیا کیا ہوتے ہیں اور کس کس طرح ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو اس میں پہلا عنوان حضرت نے یہاں حضرت محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا غیبت کا، اور غیبت کے سلسلے میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ صدرہ کے جو ارشادات ہیں وہ یہاں پر جمع کیے ہیں، غیبت کیا ہوتی ہے، کس طرح اس سے بچنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ غیبت ایسی چیز ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، ہر شخص کو معلوم ہو، اور گناہ کبیرہ بھی ایسا
کہ اس کی جو مثال قرآن کریم نے دی ہے وہ دنیا کے کسی اور گناہ کے لیے نہیں دی. فرمایا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے غیبت. انسان کا گوشت، انسان بھی مردہ بھی اپنا بھائی، الیاذ باللہ العظیم، شناعت در شناعت در شناعت. اس کا جتنی بری بات ہے اتنی ہے غیبت. ہر شخص جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے غیبت کرنا پڑا. لیکن الیاذ باللہ العظیم ہماری کوئی مجلس ہی وہ مشکل خالی ہوتی ہوگی جس میں غیبت نہ ہوتی. بیٹھیں گے تو غیبت میں مبتلا ہو ہی جاتے ہیں، کبھی اس کا ذکر کبھی اس کا ذکر، اور اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس واسطے یہ وہ سنگین برائی ہے کہ جس میں ابتلا عام ہے. بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے علماء صلحاء وہ بھی ان کی مجلسوں میں بھی غیبت ہوتی رہتی اور اس کا خیال بھی نہیں. تو اس واسطے یہ حضرت کی یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی. فرمایا کہ سالک کے سامنے کوئی غیبت یا لایعنی کلام کرے اور اس کو منع کرنے پر قدرت نہ ہو تو خود اٹھ جانا چاہیے. ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں غیبت شروع ہو گئی، یعنی خود غیبت کرنا جس طرح گناہ ہے اسی طرح غیبت کا سننا بھی تو گناہ ہے نا. تو آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر غیبت شروع ہو گئی، کسی نے کسی کا ذکر کرنا شروع کر دیا برائی سے. تو اب اگر اس کو منع کرنے پر قدرت ہے، یعنی آپ یہ کہیں بھائی دیکھو یہ غیبت ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، خامخواہ یہ کام مت کرو، بند کرو، کوئی اور موضوع اختیار کرو. تو اگر اس بات پر قدرت ہے تو کہہ کر بند کرا دو اس موضوع کو، یا تو یہ کہہ کر کہ یہ غیبت ہو رہی ہے، ہم سب گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، اللہ بچائے، استغفار کرو، توبہ کرو، ختم کرو اس گفتگو کو ختم کرو. یا تو یہ کہنا، یا اگر یہ کہنے میں دشواری ہے کسی وجہ سے، کوئی تکلف ہے، تو غیر شعوری طور پر گفتگو کا موضوع بدل دو. گفتگو کا موضوع بدل دو. بات چل رہی ہے کچھ، بیچ میں کوئی دکھتا ڈال کے کہہ رہے بھائی وہ فلاں بات کیا ہوئی تھی، یہ کہہ کر اس کا موضوع بدل دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سے پھر کر دیں، کسی اور موضوع کی طرف متوجہ ہو جائے، موضوع کا رخ بدل دیں. اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو، نہ صراحتاً منع کر سکتا ہے اور نہ گفتگو کا رخ بدلنے پر قادر ہے، تو فرمایا کہ اٹھ جانا چاہیے. پھر اس مجلس سے اٹھ جائے اور اس کی دل چکنی کا خیال نہ کریں، اس بات کا خیال نہ کرے کہ صاحب میں اٹھ جاؤں گا تو فلاں شخص کی دل شکنی ہوگی. کیوں؟ اس واسطے کہ فرمایا کہ دوسرے کی دل شکنی سے اپنی دین شکنی زیادہ قابل احترام ہے، کہ دوسرے کی دل شکنی کے مقابلے میں یہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے یہ بات کہ اپنے دین کو ٹوٹنے سے بچائے. اس کو محفوظ رکھنا ضروری ہے. تو اس واسطے یہ نہ سوچے کہ وہ دل شکنی ہوگی لہٰذا چلو سنتے رہو غیبت، کوئی بات نہیں، ایسا نہیں. بلکہ یا تو صراحتاً منع کر دو یا گفتگو کا رخ تبدیل کر دو، اور یہ نہیں ہو سکتا تو تیسرے نمبر پر اٹھ کر چلے جاؤ، پھر دل شکنی چاہیے. یاد رکھیے شریعت نے ہر چیز کی کچھ حدود مقرر کی. دل شکنی واقعی
شریعت نے بہت اس کا اہتمام کیا ہے کہ کسی مسلمان کی دل شکنی نہ ہو۔ مسلمان تو کیا بلا وجہ کافر کی دل شکنی بھی پسند نہیں پڑتی، کافر کی دل شکنی بھی پسند نہیں، مسلمان تو بہت اعلیٰ بات ہے۔ اور اس کا اہتمام کہ کسی مسلمان کا دل نہ ٹوٹے، دل بنستاور یہ حج اکبر ہے، لوگوں کا دل داری کرنا یہ حج اکبر کے برابر ہے۔ لیکن اسی حد تک جہاں دل شکنی سے بچنے کے لیے کسی گناہ کا ارتکاب کرنا نہ پڑے، دل شکنی سے بچنے کی خاطر کسی اولا کو ترک کر دو، کر دو، دل شکنی سے بچنے کی خاطر کسی خلاف اولا یا مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کر لو، کر لو، اور دل شکنی سے بچنے کی خاطر کسی وقت میں آدمی مستحبات کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے، انشاءاللہ مستحبات کو چھوڑنے کے مقابلے میں دوسرے کی دلداری کا ثواب زیادہ شاید مل جائے، لیکن دوسرے کی دل شکنی سے بچنے کے لیے گناہ کا ارتکاب کر لے، جو معصیت ہے نافرمانی ہے اس کا ارتکاب کر لے، یہ نہیں۔ تو اس کو حضرت فرماتے ہیں کہ دل شکنی سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دین شکنی سے انسان کو، جو گناہ کا ارتکاب کرنے سے دین شکنی ہوتی ہے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ اس سے بچے، یوں اگر نہ اٹھ سکے کسی بہانے سے اٹھ جائے، کوئی اور بہانہ بنا کے اٹھ جائے، یا قصداً فی الفور کوئی مباح تذکرہ شروع کر دیا جائے تاکہ وہ قطع ہو جائے۔ تو حضرت نے صاحب غیبت کی مجلس میں انسان جو مبتلا ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے طریقے صاف صاف بتا دیے، جو چار ہیں یہاں پر، چار نکلے طریقے۔ ایک یہ کہ صراحتاً ان کو منع کر دے، دوسرا یہ کہ کوئی مباح تذکرہ شروع کر دے، رخ گفتگو کا موڑ دے، اگر موڑ سکے، وہ بھی نہ کر سکے تو اٹھ جائے، یہ کہہ کر اٹھ جائے کہ بھائی میں نہیں، یہ اس غیبت کی محفل میں شریک نہیں ہوتا، کہہ کر اٹھ جائے تاکہ تنبیہ بھی ہو جائے۔ لیکن اگر اس کے کہنے میں بھی اندیشہ ہو کسی فتنے کا یا قدرت نہ ہو اس کے کہنے پر، تو کسی بہانے سے ہو، کوئی بہانہ کر کے اٹھ جائے، اچھا بھائی میں چلتا ہوں ذرا مجھے جانا ہے، یا مجھے فلاں کام ہے، یہ کہہ کر بہانے سے ہو، لیکن اس مجلس میں شریک نہ ہو، اس مجلس کا حصہ نہ بنے کسی بھی چیز۔ اب اس کو دیکھ کر ہم لوگ ذرا سوچیں کہ کتنی مرتبہ یہ واقعات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، کسی مجلس میں گئے اور غیبت ہو رہی ہے، لیکن ہم نے ان چاروں میں سے کسی بات پر بھی عمل نہیں کیا۔ اگر خود سے غیبت نہیں کی تو کم سے کم اس مجلس میں حصہ لے کر غیبت سنی، اس غیبت سے لطف اندوزی کی اور اس مجلس کا حصہ بنے۔ جس طرح غیبت کرنا حرام اور ناجائز ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی ناجائز ہے، اور غیبت کی مجلس میں بیٹھنا بھی ناجائز ہے۔ اللہ فرمایا کہ اول تو حتی الامکان بولنے کی احتیاط رکھیں، اور کبھی بے احتیاطی سے غیبت ہو جائے تو فوراً خوب توبہ کریں اور دعائے توفیق۔ طریقہ اصلاح کا یہ ہے کہ اول تو آدمی ایک مرتبہ سمجھے غیبت کی برائی کو، اس کی شناخت کو، اس کے نتائج بد کو، اس کے عذاب کو، اس کے گناہ کو، کتنا خطرناک خراب عمل ہے، پہلے اس کو سمجھ، اور ایک مرتبہ عزم کر لیں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ یا اللہ میں یہ عزم کرتا ہوں کہ میں اب آئندہ غیبت میں مبتلا نہیں ہوں گا، اور اگر کبھی ہو گئی غلطی تو انشاءاللہ فوراً توبہ کروں گا، یہ کریں۔
اور اس کے بعد ان ہدایات پر عمل کرے کہ جب کبھی موقع آئے غیبت کا یاد کرے اور تنبہ حاصل کرنے کے بعد اپنے اس عزم کو تازہ کرے کہ میں نے عزم کیا تھا کہ میں نہیں کروں گا. پھر بھی اگر کبھی مبتلا ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کرے. شروع میں آدمی کو جب کسی عادت کو چھوڑنے کی طرف چلتا ہے تو ایک دم سے عادت کو چھوڑنا یکلخت مشکل ہوتا ہے. اس واسطے کچھ دنوں کشمکش چلتی ہے, کچھ دنوں کشاکش چلتی ہے. یعنی ایک مدت کی عادت ہے, وہ ایک دم سے نہیں جا رہی. اب کسی وقت تم نے سوچا کہ بھئی یہ تو غیبت ہے, تب رک گئی, الحمدللہ قابو پا لیا. لیکن چونکہ عادت پرانی پڑی ہوئی ہے تو کسی دوسرے موقع پر پھسل گئے اور عادت کے مطابق زبان سے غیبت کی بات نکل گئی یا کسی دوسرے کی غیبت سن لی. تو اب ایسے موقع پر مایوس نہ ہو, یہ نہ سمجھو کہ بھئی یہ غیبت کو چھوڑنا تو ممکن نہیں, ہم نے تو کر کے دیکھ لیا, عزم بھی کر لیا, توبہ بھی کر لی, ارادہ بھی کر لیا, ہمت بھی کر لی, پھر بھی جناب مسجد میں مسجد میں بیٹھے نکل گئے منہ سے بات, تو معلوم ہوا کہ یہ تو بچنے والی بات ہی نہیں ہے, اس سے ہم محفوظ رہ نہیں سکتے. مایوس نہ, بلکہ اس کا علاج ہے کہ فوراً توبہ استغفار کرو کہ اللہ یہ غلطی ہو اور میں نے ارادہ کیا تھا مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکا, توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں. فوراً توبہ استغفار کی طرف رجوع کرو, اور جب یہ توبہ استغفار کی طرف رجوع کرو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پہلے سے زیادہ قوت حاصل ہوگی اس گناہ سے بچنے کے لیے. اگر مایوس ہو کے بیٹھ گئے تو اس کے معنی یہ کہ بچھڑ گئے, تمہارے اوپر نفس شیطان غالب آ گیا. مایوس ہونے کا سوال نہیں ہے. توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر استغفار کر کے آئندہ کے لیے تجدید عزم کرو, دوبارہ کرو. یہ کچھ دنوں یوں ہوتا رہے گا, کبھی تم غالب آ جاؤ گے اور کبھی وہ غالب آ جائے گا, وہ رذیلہ غالب آ جائے گا. ارے بھائی ایک دم سے تو نہیں ہوتا نا, کشتی ہوتی ہے کچھ دن, اس کشتی میں کبھی اس نے پچھاڑ دیا, کبھی اس نے پچھاڑ دیا, کبھی یہ غالب آ گیا, کبھی وہ غالب آ گیا. اگر وہ غالب آ رہا ہے تو گھبراؤ مت, گھبراؤ مت, توبہ استغفار کرو, اس کے بعد پھر دوبارہ تیار ہو جاؤ. پہلوانوں کو دیکھا کبھی کشتی لڑتے ہوئے, جب دو آدمی پہلوان کشتی لڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کبھی اس نے گرا لیا, کبھی اس نے گرا لیا. اب جو گر جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو کے نہیں بیٹھ جاتا کہ اب میں تو گر گیا, بس اب آندہ میں نہیں گر, پھر کیا ہوتا ہے, پھر نئی طاقت کے ساتھ نئی ہمت کے ساتھ آتا ہے اور پھر بعض اوقات دوسرے کے اوپر حملہ کرتا ہے, گرا دیتا ہے. تو اس واسطے اس بار بار کے مبتلا ہونے سے ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, مایوس نہ ہو, بلکہ یہ سمجھو کہ یہ کشتی چل رہی ہے. مار دیا اس نے ایک مرتبہ مجھے, اب میں پھر کھڑا ہو کے اس کو ماروں گا, اب میں اس کا مقابلہ کروں گا. تو یہ ہوتے ہوتے جب کشتی چلتی ہے کچھ دن, تو پھر آخر میں جب انسان ڈر جاتا ہے نا کہ چاہے مجھے کتنی مرتبہ گرائے, کھڑا ہوں گا میں پھر دوبارہ. جب انسان ڈٹ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اس طرح آتی ہے کہ پھر آخر میں یہی غالب آتا ہے, پھر یہی غالب آ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. اور پھر وہ جو رذیلہ ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے, مزمحل ہو جاتا ہے, کمزور پڑ جاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر یہ غالب آ کر بیٹھتا ہے. ہاں کبھی کبھی اپنا دکھاتا ہے اثر, وہ بھی کمزور ہونے کے بعد بھی دکھاتا ہے کبھی کبھی, تو میں بھی ہوں, لیکن وہ اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ عموماً یہی غالب آ جاتا ہے اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ یہ صورت عطا فرما دیتے ہیں. اسی کے معنی ہے مجاہدہ. یہ جو ہے نا کہ کشتی لڑ رہا ہے نا, یہ کشتی لڑنے کے معنی ہے مجاہدہ,
کہ آپ کی کوشش میں لگا ہوا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کرواتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کا وعدہ سچا ہے، وہ انشاءاللہ پورا ہوتا ہے۔ تو گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، پہلے عزم کرو، غیبت کی برائی کو اپنے دل میں بٹھاؤ، اس کے گناہ کو مستحضر کرو، عزم کرو، ہمت کرو، اور ہمت کر کے ہمت سے کام لیتے ہوئے بچو اس سے۔ اگر کبھی مبتلا ہو جاؤ تو فوراً توبہ استغفار کر کے اس کی وسیع حاصل ہے۔ حتی الامکان بولنے کی احتیاط رکھیں، اور کبھی بے احتیاطی سے غیبت ہو جائے تو فوراً خوب توبہ کریں، اور دعائے توفیق، یعنی توبہ بھی کرو، اور توبہ جب کرو ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی دعا مانگو، یا اللہ توبہ تو کر رہا ہوں لیکن اس توبہ پر استقامت دینا اور اس توبہ پر قائم رہنا، یہ اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ میں کمزور، میری ہمت کمزور، میرے ارادے کمزور، میرے حوصلے کمزور، میں اپنے حوصلے کی بنیاد پر کیا ارادہ کروں؟ اے اللہ اپنی رحمت سے مجھ کو ہمت عطا فرما دیجئے، میری ہمت میں حوصلے میں قوت عطا فرما دیجئے، اور جو توبہ کرتا ہوں اس پر مجھے استقامت عطا فرما دیجئے، یہ دعا بھی کرو۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس توبہ اور دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے زیادہ قوت عطا فرمائیں گے، اور الوقت رفتہ رذیلت دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک صاحب نے حضرت والا سے سوال کیا کہ اگر کسی کو بنا بے تکلفی ایسی بات کہی جائے جو بنظر الفاظ تو ناگواری کی بات ہے، مگر بنظر بے تکلفی یا تعلق یا بطور مزاح ہونے کے ناگواری کا خیال نہیں، تو حضرت والا نے جواب میں فرمایا کہ جب وہ ناگواری ہے خواہ کسی حیثیت سے ہو، وہ مانعیت کے لیے کافی ہے، اور اگر خود ناگواری ہی میں تردد ہو تب بھی واجب الکف ہے۔ البتہ اگر عدم ناگواری یقینی ہو تو غیبت کی حد سے خارج ہو گیا، ممکن ہے کسی دوسرے گناہ میں داخل ہو جائے، کیونکہ آفات لسان بزرگوں نے 20 تک شمار کیا۔ یہ حضرت نے ایک اہم سوال کا جواب دیا ہے، اور جو ہم سب لوگوں کو پیش آتا ہے، لیکن اگر آخرت کی فکر نہ ہو، دھیان نہ ہو، تو اس سوال کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فکر عطا فرماتے ہیں دین کی، آخرت کی، تو ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ کیا حضرت والا سے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص سے ہماری دوستی ہے، اور اس دوستی میں بے تکلفی ہے، اس بے تکلفی کی وجہ سے بعض اوقات کچھ کلمات ایسے استعمال کر دیے جاتے ہیں اس دوست کے حق میں جو بظاہر تو ایسے ہیں کہ ناگواری کے کلمات ہیں، کیا اچھے نہیں لگتے، برائی کے ذیل میں آتے ہیں، لیکن بے تکلفی کی وجہ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اس کو یہ الفاظ ناگوار نہ ہو۔ اب جیسے بے تکلفی میں دوست آپس میں کہتے ہیں تو بڑا بیوقوف ہے، اب بیوقوف کہہ دیا تو لفظ تو ہے ایسا کہ جو اگر کسی کو کہا جائے تو ناگواری کا سبب بن سکتا ہے، لیکن بے تکلفی میں جب بیوقوف کہہ دیا کسی کو، اپنے دوست کو، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو برا نہیں سمجھتا، اس پر ناگواری اس کو نہیں ہوتی، جانتا ہے کہ مقصد اس کا بے تکلفی ہے۔ تو ایسے
ایسی صورت میں اگر کسی کا اپنے دوست کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے اور اس میں اس کو بیوقوف کے لفظ یاد کر دیا کہ اس بیوقوف نے یوں کر دیا، تو اب بیوقوف کا لفظ استعمال کیا اس شخص کے لیے پیچھے کیا، عام حالات میں تو یہ غیبت میں ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ خیال ہو کہ جب اس کو پتا چلے گا کہ میرا پیچھے مجھے فلاں شخص نے یوں کہا، بیوقوف کا لفظ استعمال کیا، تو اس کو برا نہیں لگے، وہ سمجھے گا کہ یہ بے تکلفی میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ غیبت سے خارج ہوگا۔ تو سوال کرنے والے کا منشا یہی تھا کہ ایسی صورت میں اگر ہم بے تکلفی کا کوئی کلمہ اپنے کسی دوست، عزیز دوست کے بارے میں کہہ دیں اس کے پیچھے، تو وہ گناہ ہوگا یا نہیں؟ تو حضرت نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، جس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر 100% یقین ہے کہ اس کو ناگوار، اب تم کہہ تو رہے ہو بے تکلفی میں اس کو کہہ دیا بے وقوف، تو غیبت تو نہ ہوئی، اس واسطے کہ معلوم ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوگا اس کے کہنے سے، ناگواری نہیں ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ جھوٹ ہو گیا، غلط بیانی تو ہوئی نا، اس کو بے وقوف کہہ دیا، حقیقت میں نہیں تھا بے وقوف، تو جھوٹ میں داخل ہو گیا، غیبت میں تو نہ صحیح لیکن جھوٹ میں آ گیا، ہو سکتا ہے کہ بہتان میں ہو جائے داخل، کہ کسی شخص کے بارے میں آپ نے کوئی کلمہ ایسا کہہ دیا کہ اس کے اوپر تہمت لگ گئی، بہتان لگ گیا، غیبت نہ صحیح بہتان ہو گیا۔ تو اس بات سے حضرت فرما رہے ہیں کہ اگرچہ غیبت سے خارج ہو گیا لیکن ہو سکتا ہے کسی اور گناہ میں داخل ہو جائے، لہذا جب یہ خطرہ ہے تو یہ خطرہ مول لینے کی ضرورت ہی کیا؟ پیچھے بھی جب تذکرہ کر رہے ہو تو ایسا کلمہ استعمال نہ کرو جس میں احتمال ہو یا غیبت کا یا کسی اور گناہ کا، خطرہ مول ہی کیوں لے آتے؟ ایک بات یہ اس وقت ہے جب 100% یقین ہے کہ اس کو ناگوار نہیں ہوگا، لیکن اگر احتمال دونوں ہیں، یہ بھی احتمال ہے کہ شاید ناگوار ہو جائے اور یہ بھی احتمال ہے کہ شاید نہ ہو، دونوں احتمال ہیں، شبہ ہے، تردد ہے، پتہ نہیں وہ ناگوار ہوگا اس کو یا نہیں ہوگا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی ایسا کلمہ زبان سے نکالنے سے احتراز ہی واجب ہے، احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں ہے تمہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ناگوار ہو جائے، اور تعریف غیبت کی یہی ہے۔ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی جو تعریف فرمائی وہ کیا کہ ذکرو کا اخا کا بیما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر کرنا اس طریقے پر جو وہ ناپسند کرتا ہو، جس کو وہ ناگوار سمجھتا ہے۔ تو اب اگر اندیشہ ہے اس بات کا کہ ناگوار ہو جائے گا چاہے یقین نہ صحیح، تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ وہ کلمہ استعمال کریں اس کے پیچھے۔ تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ البتہ اگر ناگواری میں تردد ہو تب بھی واجب الکف ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، اور اگر ناگواری کا یقین ہے تب تو غیبت میں بطریق اولا داخل ہے، خواہ وہ ناگواری کسی بھی نوعیت کی ہو، ناگواری ہلکی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ داخل ہے اس میں۔ یہ ساری تفصیل بیان فرمائے حضرت نے غیبت سے متعلق کہ پیٹھ پیچھے کسی کے لیے لفظ ایسا استعمال کرنا، سامنے کا بھی حکم یہی ہے کہ کسی کو سامنے کوئی ایسا کلمہ کہنا جس سے اس کی دل شکنی ہو، دل ٹوٹے اس کا، دل آزاری ہو، یہ جائز۔
چاہے دوستی میں بے تکلفی کے عالم میں کہا جا رہا ہو، لیکن اگر خیال ہے کہ اس سے اس کی دل شکنی ہوگی، اس کو ناگوار ہوگا، تو کہنا جائز نہیں. یہ خوب سمجھ لو. یہ لوگ بے تکلفی میں دوستی میں کسی کو نشانہ بنا لیتے ہیں اور نشانہ بنا کر اس کی مذاق اڑاتے ہیں. اس کے ساتھ کوئی ایسا اس کے لیے ایسے کلمات استعمال کرتے ہیں جو بیچارہ وہ شرمندہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری، وہ بیچارہ پریشان ہوتا رہتا ہے اور آپ نے یہ مذاق شروع کر دیا. تو یہ ایسا مذاق جو انسان کے لیے دل شکنی کا سبب بن جائے، یہ بڑا سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے. اس واسطے مذاق میں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ کوئی کلمہ ایسا نہ نکلے جو دوسرے کے لیے دل شکنی کا سبب بنے. ہاں پتا ہے کہ دوست ہیں اور ہم اس کے ساتھ کتنا ہی الفاظ بے تکلفی میں برے استعمال کر لیں گے تو یقین ہے کہ اس کو ناگوار نہیں ہوگا، اس کا دل نہیں ٹوٹے گا، تو اس صورت میں جائز ہے. لیکن کیا پتا کس وقت دل میں اس کے برا لگ جائے. تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں لگ رہا اور اس کو لگ جائے، تو ایسا خطرہ مول لینے سے کیا فائدہ بھائی کہ جس سے دوسرے کا حق پامال ہو. حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے. جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے انسان کا وہ حق توبہ سے بھی معاف نہیں. شراب پی لے توبہ کر لے معاف ہو جائے گا، زنا کر لے توبہ کر لے معاف ہو جائے گا، سور کھا لے توبہ کر لے معاف ہو جائے گا. لیکن کسی کا حق ضائع کیا، کسی کا دل توڑا، کسی کا پیسہ اپنے قبضے میں لیا اس کی طیب نفس کے بغیر، خوش دلی کے بغیر، اور تو یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے. توبہ سے معاف کرے اللہ بچے. تو اس واسطے یہ غیبت ہو یا مذاق ہو، دل آزاری ہو، اس میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ. ایک صاحب نے سوال کیا حضرت سے سوال کرنے والے بھی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ ایسی ایسی باتیں پوچھ لی اور حضرت سے ان کا جواب لے لیا کہ آج ہمارے آپ کے لیے مشعل راہ بن گیا. تو لکھا ہے ایک صاحب نے خط میں حضرت کو کہ نفس یہ تعویل سکھاتا ہے غیبت کے بارے میں کہ تیری بھی تو لوگ غیبت کرتے ہیں، بہت سے لوگ تیری غیبت کرتے ہیں. قیامت میں جب پکڑ ہوگی تو اپنے مغتابین سے جو اجر ملے گا وہ اجر جن کی تو نے غیبت کی ان کو دے دیا جائے گا. یہ کوئی مولوی صاحب معلوم. انہوں نے یہ کہا کہ جب دوسرے ہماری غیبت کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ملتا ہے اجر، اور ہم جن کی کرتے ہیں تو ان کو بھی اجر ملتا ہے. تو کہتے مقاصہ ہو جائے گا دونوں. تو جو ہم نے غیبت کی تھی دوسرے کی تو اس کا جو اجر ہمیں ملا وہ اٹھا کے ان کو دے دیں گے جن کی ہم نے غیبت کی. تو اس طرح معاملہ برابر برابر ہو جائے گا انشاءاللہ. کہتے ہیں نفس یہ تعویل سکھاتا ہے. حضرت کو یہ بات سوال لکھا تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اول تو یہ کسی دلیل سے ثابت نہیں کہ وہ اجر جو دوسروں سے ملا ہے اس کے تدارک کے لیے کافی ہے. ممکن ہے کہ یہ دوسروں سے ملا ہوا اجر تمہارے ہی پاس رہے اور خاص تمہارے اعمال کا اجر اہل حقوق کو ملے، اور نجات کے لیے دوسروں کا اجر کافی نہ ہو. دوسرے اس سے قطع نظر کر کے مساوات کی کوئی دلیل نہیں. ممکن ہے کہ تم کو کم ملے اور تم سے زیادہ لے لیا جائے، تو تدارک کے لیے کیسے کام کیا جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ صاحب ہمیں بھی اجر ملا لہذا وہ ان کو دے دیں گے برابر ہو جائے گا. ارے اول تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو اجر تمہیں دوسروں سے ملا تھا وہی دیا جائے تمہارے
صاحبان حق کو جن کی تم نے غیبت کی ہے۔ اللہ میاں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ تو اجر رکھا تمہارے نامہ اعمال میں اور تمہاری نماز روزے دے دی جو تم نے کیے تھے وہ دے دی ان کو ان کا حق ادا کرنے کے لیے۔ کیا اس میں کوئی اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ کیا ضروری ہے کہ جتنی مرتبہ دوسروں نے تمہاری غیبت کی تمہیں کیا پتا کتنی مرتبہ کی، کم کی زیادہ کی، تمہیں کم ملا یا زیادہ ملا، اور تم کر رہے ہو غیبت تو وہ کتنی ہے اور اس کے اوپر کتنا اجر ان لوگوں کو ملنا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بات کسی طرح برابر سرابر کی بیٹھتی نہیں۔ برابر مقاصد تو وہاں ہو جہاں برابر سرابر ہو، برابر سرابر ہے نہیں۔ اور دوسری ایک بات اور اس کے اوپر اضافہ یہ کر لو کہ مقاصد وہاں ہوتا ہے جہاں من لہ الحق ومن علیہ الحق دونوں ہی کے درمیان معاملہ ہو آپس میں، ایک صاحب حق ہے اور ایک حقدار ہے، انہی کے درمیان معاملہ ہے۔ تمہاری غیبت کی زید عمر بکر نے اور تم نے غیبت کی خالد حامد وغیرہ کی دوسرے آدمیوں کی، تو ان میں مقاصد کیسے ہوگا جبکہ حق دونوں کے مختلف ہیں، حقدار مختلف ہیں، صاحبان حق مختلف ہیں، لہذا اس میں مقاصد کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ ہمارے والد صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، تو وہ ایسی تدبیریں ہیلے سکھاتا ہے کہ گناہ کے بارے میں، تو یہ کچھ اس قسم کا ہیلا ہے جو کسی طرح بھی معتبر نہیں۔ اللہ بعض لوگ جو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، ایک صاحب نے سوال کیا، بعض لوگ جو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے ان کے عیوب اور گناہ کو ظاہر کرنا غیبت ہے یا نہیں؟ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، خود فسق میں مبتلا ہے، ان کے عیوب اور گناہ کو دوسروں پر ظاہر کرنا یہ غیبت ہے یا نہیں؟ نفس اس تعویل پر ہمیشہ آمادہ رہتا ہے کہ ایسوں کے عیوب اگر لوگوں پر نہ ظاہر کیے جائیں تو لوگوں کو دھوکہ ہوگا، اور مسلمانوں کو دھوکے سے بچانا ضروری ہے۔ یہ دماغ میں آتی رہتی ہے بات کہ بھئی یہ صاحب جو ہیں یہ ان کے گناہ کبیرہ سے ارتکاب کرتے ہیں، اگر یہ ان کی بات نہ بتائی جائے گی تو لوگوں کو دھوکہ ہوگا، لہذا بتانا چاہیے۔ اب سنیے جواب حضرت نے جواب دیا، یہ سوال منتہی کے قابل ہے، مبتدی کو جائز غیبت بھی نہ کرنا چاہیے۔ یہ آدمی تو یہ فرق کہ غیبت کس صورت میں جائز ہوتی ہے کس صورت میں ناجائز ہوتی ہے، یہ فرق بعد میں انسان رفتہ رفتہ جب مشق کر لے، قابو آ جائے نفس، تو اس کے بعد پھر اس کو احتیاط اور حدود میں رہ جاتا ہے، اس واسطے وہ فرق کرے۔ لیکن ابتدا میں جو آدمی غیبت میں مبتلا ہے اور چھوڑنا چاہتا ہے تو بھائی پھر جائز ہے وہ بھی نہ کرے۔ یہ ویسے صحیح ہے بات کہ لوگوں کو دھوکے سے بچانا کے لیے اگر کوئی کسی کی برائی بیان کرے، عیب بیان کرے، تو وہ غیبت میں نہیں آتا، جبکہ مقصد دوسروں کو اس کے شر سے بچانا ہو۔ لیکن بسا اوقات دھوکہ اس میں ہو جاتا ہے کہ آیا مقصد دوسروں کو شر سے بچانا ہے یا اس کے عیوب بیان کر کے مزے لینا ہے۔ اس کا پتہ لگانا آسان کام نہیں ہوتا، دھوکہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہا ہے کہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں اس کے عیوب تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، حقیقت میں سوائے نفسانیت کے کچھ نہیں ہوتا۔ حقیقت میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی آڑ لے کر، یہ جواب کی آڑ لے کر اپنی نفسانیت کو تسکین دے، اور دل چاہ رہا تھا کہ اس کی خرابی بیان ہو، لوگ اس کی تحقیر کریں، لوگوں کے دل میں اس کی برائی آئے، دل میں یہ بات آ رہی تھی۔ اب سوچا کہ
ویسے تو کرنا جائز نہیں، چلو اس نیت سے کر لو کہ دوسروں کو دھوکے سے بچائیں گے، تو حقیقی نیت تو کچھ اور تھی، اپنی نفسانیت تھی، اپنے نفسانیت کی تسکین دینا تھا، لیکن آڑ بنا لیا اس تعویل۔ اس واسطے فرماتے ہیں کہ مبتدی کو یہ بھی نہ چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں مبتلا ہو۔ ہاں جب رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ فہم عطا فرما دے اور تو پھر اس وقت بے شک یہ بات ہے کہ دوسرے کو دھوکے سے بچانے کے لیے اگر کسی کا عیب بیان کر دیا جائے تو انشاءاللہ وہ غیبت میں داخل ہے۔ ایک غلط فہمی اور ہے لوگوں میں بہت پھیلی ہوئی، وہ یہ کہ جو آدمی فاسق ہو، کہتے ہیں فاسق کی غیبت نہیں ہوتی کسی حال کی، چاہے دھوکے سے بچانا مقصود نہ ہو، اس کے فاسق کی غیبت جائز ہے، یہ مسئلہ بھی لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ فاسق کی غیبت جائز ہے کہ جو چاہو کہتے رہو اس کو۔ فاسق کی غیبت جائز ہونے کے معنی یہ ہے کہ جو فاسق مجاہر ہو، کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، فقیر شراب پیتا ہے اعوذ باللہ، اور کھلم کھلا پیتا ہے، چھپاتا بھی نہیں کہ میں شراب پیتا ہوں، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ شراب پیتا ہے یہ غیبت نہیں۔ جو کھلم کھلا ایک کام کر رہا ہے اور اس کو چھپانا بھی نہیں چاہتا، آپ کسی سے اس کے پیچھے کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو فلاں شہر سے شراب پیتا ہے، یہ غیبت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ کھلم کھلا انجام دیتا ہے تو اس کی اس صفت کو بیان کرنے کو وہ ناپسند نہیں سمجھتا، ناگوار نہیں ہوتا اس کو۔ ایک آدمی کھلم کھلا جو ہے وہ کسی اور گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس گناہ کا ذکر کر دینا یہ غیبت نہیں، لیکن کھلم کھلا تو کر رہا ہے وہ شراب نوشی کا گناہ، اور آپ نے اس کے وہ عیوب بیان کرنے شروع کر دیے جن کے بیان کو وہ ناپسند کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ غیبت میں داخل ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ غیبت وہ حرام ہے، پھر بھی حرام۔ مت کرو کہ کھلم کھلا شراب نوشی تو کرتا ہے لیکن کھلم کھلا بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتا، اور آپ نے اس کی بدکاری کا ذکر کرنا شروع کر دیا تنہائی میں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، غیبت میں داخل ہے۔ تو یہ خیال کہ ہر گناہ گار کی غیبت جائز ہے، یہ درست ہے۔ حضرت والد صاحب صلی اللہ تعالیٰ وسلم مجالس حکیم الامت میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت حجاج بن یوسف کوئی شخص حضرت عبداللہ بن عمر کی مجلس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر کی مجلس میں حجاج بن یوسف کی برائی کر رہا ہے، حجاج بن یوسف ایسا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں اس کو دیکھ کے فرمایا کہ ارے بھائی، اگر حجاج بن یوسف نے بہت سے انسانوں کی جان بناحق لی ہے تو یہ سب مت سمجھو کہ اس کی غیبت حلال ہوگی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے لاکھوں انسانوں کے ناحق خون کا حساب لے گا تو تم سے اس کی غیبت کا بھی حساب لے گا کہ تم نے اس کی غیبت کیسے کی، ناجائز اگر بہتان لگایا اس کے اوپر یا غیبت کی، اس کا بھی حساب لے گا کہ کیسے۔ یہ مت سمجھو کہ اگر وہ ہو گیا بدنام تو بس جو چاہو، مرتے کو مارے شاہ مدار، جو چاہے کہہ دیا، کیونکہ بدنام تو ہے ہی، لہٰذا جو چاہو لگا دو اس کو۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی مصیبت ہے، ایک آدمی ایک کام کے اندر بدنام ہو گیا تو اب ہر تہمت اس کے اوپر لگا دی، بے کھٹکے بے تحقیق۔ جو آدمی بدنام ہو گیا نا کسی ایک کام میں، اب نئے کوئی تہمت لگانے میں کوئی تحقیق سے کام لینے کی ضرورت نہیں، سمجھے نا۔ آصف زرداری بدنام ہو گیا تب جو چاہو لگا دو اس کو تہمت، یہ کمیشن فلاں جگہ کھاتا تھا، فلاں جگہ وہ کرتا تھا، جو چاہو لگا دو بغیر تحقیق۔ ارے بھائی، ایک آدمی اگر بدنام ہے یا غلط کام کے اندر مشہور ہے، اس کا یہ جواز نہیں پیدا کرتا کہ تم اس کی
ہر برائی اس کی طرف منسوخ کر دو بے تحقیق، یا اس کی غیبت شروع کر دو بلا وجہ۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اسلام سے دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ نام رکھ لیا بس، نماز روزے کا نام ہے بس اسلام، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اور بس تسبیح اور تہجد پڑھ لیا، یہ ہے نماز، یہ ہے اسلام۔ باقی یہ جو اور تعلیمات ہیں اخلاقی معاشرتی معاملات سے متعلق، وہ دین سے کتنی دور ہوتے چلے جائیں کبھی پرے کاہ کے برابر ذہن میں خیال بھی نہیں آتا۔ الیاذ باللہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو صحیح فہم عطا فرمائے، اور دین کی صحیح فہم عطا فرما کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو یا اللہ، ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرو یا اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما، ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں متعلق احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ۔ مبارک مہینے